الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 472 صفحات پر مشتمل کتاب بیانات عطاریہ حصہ دوم صفحہ 10 تا 11 امیر اہل سنت نے درود پاک کی بڑی ہی پیاری فضیلت نقل کی ہے۔ آئیے آپ بھی سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ یہ سعادت الدارین کے حوالے سے ہے۔ حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں سفر پر تھا، ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا، وہاں کنواں تو تھا مگر ڈول اور رسی ندارت یعنی غائب، یعنی ڈول اور رسی نہیں تھی۔ میں اسی فکر میں تھا کہ ایک مکان کے اوپر سے ایک مدنی منی نے جھانکا اور پوچھا، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، بیٹی رسی اور ڈول۔ اس نے پوچھا، آپ کا نام؟ فرمایا، محمد بن سلیمان جزولی۔ مدنی منی نے حیرت سے کہا، اچھا آپ ہی ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر اس مدنی منی نے کنویں میں تھوک دیا، کمال ہو گیا، آنن فانن پانی اوپر آ گیا اور کنویں سے چھلکنے لگا۔ حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضو کیا اور فراغت کے بعد اس با کمال مدنی منی سے فرمائے، بیٹی سچ بتاؤ تم نے یہ کمال کس طرح حاصل کیا؟ کہنے لگی، میں درود پاک پڑھتی ہوں، اسی کی برکت سے یہ کرم ہوا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ محمد سلیمان جزولی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں، اس با کمال مدنی منی سے متاثر ہو کر میں نے وہی عہد کیا کہ میں درود شریف کے متعلق کتاب لکھوں گا۔ چنانچہ آپ نے درود پاک کے متعلق کتاب لکھی جو بے حد مقبول ہوئی، اور اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وحشی بن حرب کا قبول اسلام کا ایمان افروز رحمت بھرا واقعہ سماعت فرمائیے۔ یہ وحشی بن حرب کون تھے؟ یہ جبیر بن مطعم کے غلام تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ بنت حارث بن عامر کے غلام تھے، اور حارث بن عامر کی بیٹی نے وحشی بن حرب سے کہا، میرا باپ جنگ بدر میں قتل کر دیا گیا تھا، اگر تم نے سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حمزہ یا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی قتل کر دیا تو تم غلامی سے آزاد ہو۔ جنگ احد میں وحشی بن حرب نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ ان کے پاس چھوٹا نیزہ ہوتا تھا اور اس کے بڑے نشانہ باز تھے۔ حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت پہنچی تھی۔ جب شاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو وحشی بن حرب جان کے خوف سے طائف چلے گئے۔ پھر ایک وفد کے ساتھ آ کر شاہ بحروبر نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انور میں حاضر ہوئے اور ایمان لائے۔ ان کا ایمان لانے کا ایمان افروز واقعہ سنیے اور رب کی رحمتوں کے نظارے کیجیے۔ چنانچہ حافظ ابو القاسم علی بن حسن ابن عساکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سید الشہداء
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وحشی بن حرب کو بلایا، اسلام کی دعوت دی۔ وحشی نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے کس طرح دین کی دعوت دے رہے ہیں؟ میں نے تو شرک کیا ہے، قتل کیا ہے، اور آپ یہ پڑھتے ہیں پارہ 19 سورۃ الفرقان آیت 69، آیت نمبر 68-69۔ آئیے یہ دو آیتیں سنیے اور اس کا ترجمہ کنز الایمان سے ملاحظہ فرمائیے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوچھتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا، بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا۔ یعنی وحشی بن حرب کا کہنا یہ تھا کہ آپ کے قرآن میں تو یہ ہے کہ قاتل اور زانی اس کی سزا پائے گا، تو میں نے شرک کیا، میں نے قتل کیا، تو آپ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ جب وحشی نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، پارہ 19 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70، وہ آیت نمبر 68-69 تھی، آیت نمبر 70 ہے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وحشی بن حرب نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بہت سخت شرط ہے، کیونکہ اس میں ایمان لانے سے پہلے کا ذکر ہے۔ ہو سکتا ہے مجھ سے ایمان لانے کے بعد گناہ ہو جائیں، تو پھر ایمان لانے کے بعد اگر میری بخشش نہ ہو تو میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، پارہ 5 سورۃ النساء آیت 48۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ وحشی بن حرب نے عرض کی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس آیت میں تو مغفرت اللہ تعالی کے چاہنے پر موقوف ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالی مجھے بخشنا نہ چاہے، پھر میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ تب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، پارہ 12 سورہ زمر آیت نمبر 53۔ ترجمہ انشاءاللہ عز و جل کنز الایمان سے پیش کیا جائے گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ وحشی بن حرب نے عرض کی اب مجھے اطمینان ہوا، پھر وحشی بن حرب نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔
صحابہ اکرام علیہ رضوان نے پوچھا یہ بشارت صرف وحشی بن حرب کے لیے ہے یا سب کے لیے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بشارت سب کے لیے ہے۔ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی وہ اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، حضرت سیدنا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا ایمان افروز آپ نے واقعہ ملاحظہ فرمایا۔ رحمت خدا بندی کی تجلیاں ہیں اس میں، غور فرمائیے، خوب غور فرمائیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کی شرطیں پوری کر رہے ہیں، کس کے ناز اٹھا رہے ہیں، کسی کو کلمہ پڑھا رہے ہیں؟ وہ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے قبول اسلام سے قبل سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عزیز ترین چچا تھے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت اذیت پہنچی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، جنت کے راستے پر چلا رہے ہیں، اور اگر کوئی شخص ہمارے کسی عزیز رشتہ دار کا قاتل ہو، ہم سے دنیا کا کوئی راستہ پوچھے، ہم دنیا کا راستہ نہ بتائیں اسے۔ قربان جائیے رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان پر۔ اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، رب کی رحمت کے قربان، اس آیت رحمت میں اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہونے سے منع کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ موت کے وقت تک قبول فرماتا ہے۔ اس رحمت بھری آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کے تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں، چھوٹے ہوں، یا کبیرہ ہوں یعنی بڑے گناہ ہوں۔ ان گناہوں کی تعداد سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو، درختوں کے پتوں، ریت کے ذروں، آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو، یہ مغفرت عام ہے۔ چاہے یہ مغفرت کچھ عذاب کے بعد ہو یا بغیر عذاب کے ہو، یہ مغفرت بندوں کی توبہ سے ہو یا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے ہو، انبیاء کی شفاعت سے ہو، مقربین کی شفاعت سے ہو، فرشتوں کی شفاعت سے ہو، حاجیوں کی شفاعت سے ہو، شہید کی شفاعت سے ہو، علماء کی شفاعت سے ہو، یا بغیر کسی کی شفاعت سے، محض اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہو۔ سبحان اللہ۔ اس آیت رحمت میں مغفرت عام کا تذکرہ ہے۔ مغفرت کے کیا معنی ہیں؟ سنیے، سمجھیے۔ مغفرت کے معنی ہے عذاب کو اٹھا لینا۔ عفو کے معنی ہے گناہوں کو مٹا دینا، اور رحمت کے معنی ہے ثواب عطا فرمانا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کے شہزادے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علی رحمت الرحمان کیسی رحمت بھری باتیں اپنے شعر میں کہہ رہے ہیں، آپ بھی سنیے، ممکن ہو تو پڑھیے۔ بد ہوں مولا میرے مجھ کو کر دے نیکو۔ مفتی اعظم ہند عاجزی کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، اور اس کی بارگاہ میں عاجزی ہی پسندیدہ ہے کہ میں بد ہوں۔ حالانکہ کیا بہت بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، مفتی ابن مفتی ہیں، اور کیسی عاجزی کر رہے ہیں۔ بد ہوں مولا میرے مجھ کو کر دے نیکو، میں بد ہوں، میں گناہ گار ہوں، یا اللہ مجھے نیک بنا دے۔ بد ہوں مولا میرے مجھ کو کر دے نیکو، رخت اعمال ہے چاک فرما رفو، تیری رحمت کی امید ہے اے عفو۔ عفو کا مطلب معافی دینے والا۔ تیری رحمت کی امید ہے اے عفو، کہ ارشاد قرآن لا
تقنطوا اللہ 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 جل جلالہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، یہی آیت رحمت، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ مکے والوں نے کہا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کہتے ہیں جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالی کا شریک قرار دیتے ہیں، ناحق قتل کرتے ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو ہم کیسے ہجرت کریں؟ ہم کیسے اسلام لائیں؟ ہم نے تو بتوں کی عبادت کی ہے، اور جن کے قتل کو اللہ تعالی نے حرام کر دیا تھا ہم نے تو ان کو بھی قتل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت رحمت نازل فرمائی اور بتایا کہ تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ روایت ہے جامع البیان میں، حدیث نمبر ہے 23,243۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس آیت کا شان نزول یوں بھی بیان کیا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بعض مشرکین نے بہت زیادہ قتل کیے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی آپ جس دین کی دعوت دے رہے ہیں بہت اچھا ہے، بہت خوب ہے، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتاتے کہ ہماری بد اعمالیوں کا کوئی کفارہ بھی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، پارہ 19 سورہ فرقان آیت 68 تا 70۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عصاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا، بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن، اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت رحمت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے، صحیح مسلم شریف میں بھی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر ہے 4810 اور صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر ہے 142۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، رحمت خدا بندی کے کیا کہنے، کفار مشرکین کے ساتھ رحمت الہی کا یہ برتاؤ ہے، تو اہل ایمان کے ساتھ مالک کائنات کی رحمت اور مہربانی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر مجھے اس آیت، یہی آیت رحمت،
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اس کے بدلے دنیا و ما فیہا بھی مل جائے تو مجھے پسند نہیں ہے. سمجھیے، یعنی اس رحمت بھری آیت کے بدلے دنیا اور اس کی تمام دولت، دنیا و ما فیہا کا مطلب یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، تمام دولت بھی دے دی جائے، اگر اس آیت کے بدلے، اس آیت رحمت کے بدلے دنیا اور اس کی تمام دولت بھی دے دی جائے تو میں اس سودے کو پسند نہیں کروں گا. ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شخص مشرک ہو، شرک کرتا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. پھر 3 بار فرمایا ما سوا مشرکین کے، یعنی اس آیت کے عموم میں مشرکین کی مغفرت داخل نہیں ہے. ہاں میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، وہ توبہ کریں. مشرک توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں آئے تو انشاءاللہ اسے مہربان پائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رب کی رحمت پر قربان جائیے، یقیناً اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. دیکھیے، ایسا شخص کہ جس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان کو شہید کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھی قبول اسلام کی سعادت عطا فرما دی. اور سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت دیکھیے کہ وہ لوگ جو بت پرستی کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی کا شریک ٹھہراتے تھے، ناحق قتل کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی اسلام کی برکتوں سے مالا مال فرما دیا. بے شک اس کی رحمت بہت بڑی. اور جب مشرکین اور کفار کے ساتھ اس کی رحمت کا یہ برتاؤ ہے تو مومنین کے ساتھ اس کی رحمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ماہ رمضان برکتیں لٹا رہا ہے. خوب رب کی رحمتیں حاصل کیجئے، نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ، روزے رکھ کر، ظاہری و باطنی آداب پورے کرتے ہوئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے، سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کرتے ہوئے. اور سبحان اللہ، ماہ رمضان کی خاص عبادات میں ایک عبادت اعتکاف بھی ہے جو کہ عموماً رمضان میں ہی ہوتی ہے. اور دعوت اسلامی کا یہ خاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اجتماعی طور پر 30 دن کا اعتکاف بھی ہوتا ہے پورے ماہ رمضان کا، اور 10 دن کا بھی ہوتا ہے. اگر ممکن ہو تو پورا رمضان اعتکاف میں گزاری. آپ بھی ہمت کیجئے. آئیے میں آپ کو شیخ طریقت امیر اہل سنت کی فیضان سنت سے آپ کو اعتکاف کی بڑی پیاری بہار بھی سناتا ہوں. اور یہ آیت رحمت کا بیان مکمل تو نہیں ہو سکا، وقت قلیل ہوتا ہے، انشاءاللہ بقیہ بیان کل کیا جائے گا. بہار سن لیجئے. تحصیل شجاع آباد، ضلع ملتان، حال مقیم باول مدینہ کراچی. دعوت اسلامی والے کراچی کو باول مدینہ کہتے ہیں کیونکہ ہند، بنگلہ دیش، بنگال، پاکستان کے جتنے بھی لوگ مدینے جاتے ہیں تو باول مدینہ کی طرف سے گزر کے جاتے ہیں، کراچی کی طرف سے گزر کے جاتے ہیں، اس لیے اس کو باول مدینہ کہتے ہیں. ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے. میں والدین کا انتہائی درجے کا گستاخ تھا، معاذ اللہ. کرکٹ اور بلیئرڈ کھیلنے میں دن رات برباد کرتا اور ویڈیو سینٹر کی زینت بنتا. رمضان میں بھی ماں باپ سے لڑائی کرتا، یہاں تک کہ گھر میں توڑ پھوڑ بھی مچا دیتا. اپنی گناہوں بھری زندگی سے خود بھی بیزار تھا، غضب کا جذباتی. معاذ اللہ میں نے کئی بار خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی. اللہ کا کرم ہے کہ میں ناکام رہا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے کرم سے مجھ گناہ گار کو رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی آخری 10 دنوں میں اعتکاف کا شوق پیدا ہوا. گھر کی قریبی مسجد میں اعتکاف کا ارادہ تھا. ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے انفرادی کوشش کی اور اس انفرادی کوشش کا یہ مدنی نتیجہ نکلا کہ میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک
دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو اعتکاف تھا جس میں عاشقان رسول جمع تھے وہاں معتکف ہو گیا. الحمدللہ عز وجل اجتماعی اعتکاف کی برکتوں کے کیا کہنے. میں گناہگار کلین شیڈ پینٹ شرٹ میں کسایا گیا تھا، مگر تربیتی حلقوں، سنتوں بھرے بیانوں اور عاشقان رسول کی صحبتوں نے وہ مدنی رنگ چڑھایا کہ الحمدللہ عز وجل ہاتھوں ہاتھ میں نے داڑھی بڑھانا شروع کر دی، امام شریف کا تاج سجا لیا، چاند رات کو خوب رو رو کر گناہوں سے توبہ کی، اور گھر جانے کے بجائے ہاتھوں ہاتھ سنتوں کی تربیت کے 3 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ روانہ ہو گیا. عید کے 3 دن میں نے اللہ کی راہ میں عاشقان رسول کے ساتھ گزارے. خدا کی قسم یہ میری زندگی کی سب سے پہلی عید تھی جو بہت اچھی گزری. واپسی پر گھر آ کر امی جان کے قدموں سے لپٹ گیا اور اس قدر رویا کہ میری ہچکیاں بن گئی اور روتے روتے میں بے ہوش ہو گیا. کم و بیش آدھے گھنٹے کے بعد ہوش آیا تو سارے گھر والے مجھے گھیرے ہوئے تھے اور تصویر حیرت بنے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے. اسے کیا ہو گیا؟ الحمدللہ عز وجل گھر میں بہت اچھی ترکیب بن گئی اور تادم تحریر تنظیمی طور پر علاقائی مشاورت کا نگران. الحمدللہ عز وجل یہ الفاظ لکھتے ہوئے جب انہوں نے یہ الفاظ لکھ کر دیے تھے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تربیتی کورس کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد مزید 126 دن کے امامت کورس کا سلسلہ جاری ہے. دعائے استقامت کا ملتجی ہوں. سبحان اللہ. بگڑے اخلاق سارے سنور جائیں گے، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. بس مزہ کیا مزے کو مزے آئیں گے، بس مزہ کیا مزے کو مزے آئیں گے، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال کرے، رمضان کا ادب احترام نصیب فرمائے، اس کی خصوصی عمومی ساری عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.